السلام علیکم۔ اپنا ولاگ TLG پہ آنے کا شکریہ۔ ہر وہ محفل جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا اور سنایا جائے یا پڑھا جائے بابرکت ہوتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی محفلوں کو آباد کریں تاکہ سب کے لیے خیر وفیت کا باعث بنے۔ قرآن کریم کی سورہ المزمل، اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس سے بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عن قریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ یقیناً تجھ میں دن میں بہت شغل رہتا ہے، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ، اور مجھے ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ کر دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے دے۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگ کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم سے ہرگز نہ نبھا سکو گے، پس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کی پابندی رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا پڑھنا، سننا، سمجھنا باعث ثواب و برکت ہے۔ ہر وہ محفل جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے حدیث مبارکہ کے ذریعے یا قرآن کی تعلیم کے ذریعے، باعث برکت ہے۔ اپنے گھروں کو، اپنی محفلوں کو قرآن، حدیث اور دین کے احکامات کی ذکر سے روشن کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں فرمائے، ہماری دنیا و آخرت کے لیے آسانی دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ کتنے خوبصورت گھرانے ہوں گے جو آپس میں خاندان کے لوگ، میاں بیوی، بچے، بہنیں، بھائی، والدین، دن میں ایک وقت مقرر کر کے ایک محفل بنا لیں جس میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی رسول کا ذکر کریں، حدیث مبارکہ کا ذکر کریں، تاکہ اس گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر دین آسان فرمائے اور دین پر عمل کی آسانی عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کا آنے کا شکریہ۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔